ایک شخص مولانا صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ قبلہ میرے کام میں بڑی رکاوٹیں آ رہی ہیں تو مجھے کوئی تعویذ دے دیں. اور مولانا صاحب نے اس کو ایک تعویذ لکھ کر دے دیا اور خاموشی سے اس کے ہاتھ میں اس کو تھما بھی دیا اور ساتھ یہ تاکید بھی کی کہ اس تعویذ کو کھول کے دیکھنا نہیں ہے، کہ اس تعویذ کو اگر کھول کے دیکھا تو یہ تعویذ کام کرنا چھوڑ دے گا. وہ شخص تعویذ لیتا ہے، چلا جاتا ہے، جو بھی اس نے کام دینا ہے وہ کام انجام دیتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ وہی کام جس میں رکاوٹیں آ رہی تھیں وہ کام اس کا اچھے انداز میں ہونے لگتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ کھول کے اس تعویذ کو دیکھوں تو صحیح کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے. وہ تعویذ کو کھول کے دیکھتا ہے تو اس کے اندر لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور وہ دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قبلہ نے مجھے لکھ کے دے دی ہے، یہ تو وہی ہے جس کو میں روز پڑھتا ہوں، کھانے سے پہلے، نماز میں، ہر کام شروع کرنے سے پہلے، کہ میں دن میں 100 دفعہ تو بسم اللہ ویسے ہی پڑھ لیتا ہوں اور قبلہ نے مجھے ایک پرچی میں لکھ کے دے دی ہے. اور جب اس نے پڑھا تو وہی کام جو اس کا ٹھیک چل رہا تھا وہ اس کا کام خراب ہونا شروع ہو گیا، ڈسٹربنس آنا شروع ہو گئی. تو وہ مولانا کے پاس واپس چلا جاتا ہے کہ مولانا آپ نے جو تعویذ مجھے دیا تھا اب آپ کا تعویذ کوئی کام نہیں کر رہا، اس میں اب کوئی اثر نہیں رہ گیا. تو مولانا کہتے ہیں کہ تم نے وہ تعویذ کہیں کھول کے پڑھ تو نہیں لیا؟ اس نے کہا جی بالکل میں نے کھول کے پڑھ لیے. تو مولانا نے کہا کہ بسم اللہ کے فضائل تو بہت سارے ہیں، بسم اللہ کی قدر و منزلت تو بہت زیادہ ہے، لیکن جس وقت تک تمہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا ہے، تمہارا ایمان اور تمہارا عقیدہ اتنا پختہ تھا، اور جب تم نے کھول کے دیکھا کہ یہ تو وہی ایک عام سی بسم اللہ ہے جو میں روز پڑھتا ہوں، تمہارے کام خراب ہونا شروع. کہ آپ کی دعا کی قبولیت اور منزلت تبھی پوری ہوتی ہے کہ جب آپ کا ایمان اور آپ کا عقیدہ اتنا پختہ ہو جائے، اتنا پختہ ہو جائے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہوں اس پہ آپ کو یقین ہو. جس طرح ہم اس یقین سے بیٹھتے ہیں کہ ہم دعا کریں گے اور پروردگار کسی نہ کسی کی قبولیت ہوگی اور ہماری دعا ضرور سنے گا، اور اسی نیت سے ہم بیٹھتے ہیں انشاءاللہ. اب ہوا یہ کہ جب اس شخص نے کھول کے پڑھا تو اس کا کام نہیں ہوا، مولانا صاحب نے اس کو بتا دیا. اب اسی طرح ایک اور واقعہ کہ ایک شخص اسی طرح ایک محفل میں بیٹھا تھا اور وہاں پر مولانا صاحب، بڑا مشہور واقعہ ہے، ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو، بڑا مشہور واقعہ. یہ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کچھ چیزوں کی جو قدر و منزلت ہے وہ معلوم ہو اور آپ بھی اپنی زندگی میں ان وظائف کو شامل کر سکیں. اور ابھی ہم نے اس سطح تک پہنچنا ہے جو درود پاک کی فضیلت ہے. کہ ایک شخص محفل میں تھا اور وہاں پر ایک مولانا صاحب یہ بیان فرما رہے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھے سچے دل سے، عقیدت سے، محبت سے، اس یقین سے کہ میں جو بھی اپنے پروردگار سے طلب کروں گا تو اس میں کوئی بعید نہیں کہ وہ پانی پہ بھی چلنا شروع ہو جائے. اب وہ شخص بیٹھا تھا، پرانے وقتوں کی بات ہے، وہ ایک شہر سے دوسرے شہر کشتی میں بیٹھ کے جاتا تھا. اس نے کہا کہ مولانا صاحب نے تو میرا کام آسان کر دیا، میں کہاں انتظار کروں گا، کہاں کشتی کا انتظار کروں گا، کہاں اس کو کرایہ دوں گا، بسم اللہ پڑھوں گا، دریا پار ہو جائے گا. وہ گیا اور اس نے جا کے بسم اللہ پڑھی، دریا پہ قدم رکھا اور اس نے پانی پہ چلنا شروع کر دیا. ایک ہفتے کے بعد اس کو خیال آیا کہ جن کی وجہ سے مجھے یہ عطا ہوا ہے میں کیوں نہ ان کا شکریہ بھی ادا کروں اور ان کی دعوت کروں. وہ مولانا صاحب کے پاس جاتا اور کہتا ہے قبلہ
میں نے آپ کی دعوت کرنی ہے، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ مولانا صاحب بھی تیار ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور جب دریا پہ پہنچتے ہیں تو وہ مولانا صاحب کو کہتا ہے، مولانا صاحب بسم اللہ۔ مولانا صاحب سمجھے نہیں، کہتے بھی کشتی کہاں ہے، دریا کیسے پار کرنا ہے؟ اس نے کہا مولانا صاحب بسم اللہ پڑھیں اور میرے پیچھے پیچھے آ جائیں۔ وہ بسم اللہ پڑھتا ہے اور پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اب مولانا صاحب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو سیدھا پانی کے اندر، جان بچا کے نکلتے ہیں باہر اور کہتے ہیں کہ بھائی میں تو اس طرح نہیں یہاں سے جا سکتا، کشتی آئے گی۔ اس نے کہا مولانا صاحب پچھلے ایک ہفتے سے آپ ہی کے بتائے ہوئے عمل سے تو میں دریا پار کر رہا ہوں پیدل۔ مولانا کہنے لگے کہ میں بتا ضرور رہا تھا لیکن میرے دل میں وہ اثر نہیں تھا جو تمہارے دل میں اثر ہے۔ اور مولانا کے دل میں وہ ڈر اور خوف جو معصومین فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اتنا ڈرپوک ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی میں 2+2 نہیں کرتا، اپنی چیزوں کو کیلکولیٹ نہیں کرتا، اور پھر ہوتا کیا ہے، اس کی جو قوت وہم ہے وہ اس پر حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اگر چند دوست آپ کے پاس آ جائیں یا آپ کوئی ہارر فلم دیکھ لیں اور گھر چلے جائیں، رات کا وقت ہو، تو آپ کو لکڑی میں لگے گا کہ شاید اس میں بھی کوئی بھوت ہے، پنکھے سے آواز آئے گی آپ کو لگے گا شاید اس میں بھی کوئی جن بیٹھا ہوا ہے، باہر سے کوئی بلی چیخے گی تو آپ کو لگے گا کہ شاید ابھی کوئی چڑیل آ جائے گی، اور چند دوست کوئی شرارتی آ جائیں، وہ غیب کی باتیں کرنا شروع کر دیں، تو آپ کے اندر ایک ایسی جو آپ کی قوت وہم ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے کہ آپ خوف کھانا شروع کر دیتے ہیں، کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان اپنا قاتل خود بن جاتا ہے۔ تو ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہ جو جادو ہے نا، جادو آپ کو ڈراتا ضرور ہے لیکن جادو آپ کو کبھی تنگ نہیں کرتا۔ اگر کہیں تو ایک دلیل دے دوں قرآن سے، پھر ہم دعا کی طرف چلیں، کہ قرآن سے ایک دلیل آپ کو دے دیتا ہوں جادو کی، کہ جادو ڈراتا ضرور ہے لیکن کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گا اور آپ کی قوت وہم کو ایکٹیو کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ جادوگروں نے جب رسی پھینکی، اپنی رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گئے، اور ان تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا گیا، اور اسی وقت جادوگر جتنے بھی جادوگر تھے سارے کے سارے حضرت موسیٰ کے قدموں میں، اور چلانے لگے کہ آمنا وربی یا موسیٰ وربی ہارون، کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں موسیٰ کے رب پہ، ہم ایمان لے کر آئے ہیں ہارون کے رب پہ۔ فرعون کو غصہ آ گیا، کہتا ہے کہ تمہارے بھی سام تھے، ان کا بھی سام تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ تمہارے سام چھوٹے تھے، ان کا سام بڑا تھا، اس میں سجدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہنے لگے کہ فرعون کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جادو میں اور معجزے میں فرق کیا ہے، ہمارا جادو ڈرا ضرور سکتا تھا لیکن کھا نہیں سکتا تھا۔ ہاں، موسیٰ کا معجزہ یہ کہ ان کا جو عصا تھا، جو ان کا سام تھا، وہ ان کے تمام جادو سے پیدا کیے ہوئے جو سام تھے ان کو کھا گیا تھا۔ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں، بہت ساری پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں، اور اب میں وہ ایگزامپل آپ کو دینے جا رہا ہوں جس کا شروع میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو ہم درود پڑھتے ہیں، کہ ایک ہندو دبئی میں آیا، ایک مومن ہے، انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا، اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، میری ان سے ملاقات بھی ہوئی اور بہت سارے لوگ اس کو کوٹ بھی کرتے ہیں۔ اب اس عامل کا کام یہ تھا، آپ کسی بھی شخص کو اپنے ذہن میں تصور کریں، within few seconds وہ آپ کو یہ بتا دیتا تھا کہ وہ شخص اس دنیا کے کون سے حصے میں بیٹھا ہوا ہے۔
وہ صاحب گئے اور جا کر انہوں نے پوچھا اس شخص سے کہ میں نے بھی معلوم کرنا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اب تصور کریں کسی کو، آپ تصور کریں، میں بتاتا ہوں کہ یہ جو شخص ہے وہ اس وقت دنیا میں کہاں ہے. اس نے تصور کر لیا انہوں نے. تو تصور کرنے کے چند لمحے کے بعد اس عامل کا چہرہ لال ہونا شروع ہو گیا، پسینہ اس کو آنا شروع ہو گیا، اور ایک دم اپنی آنکھیں کھول کے کہتا ہے کہ جناب آپ نے تصور کس کو کیا ہے؟ میری نہ تو عقل ایک جگہ پہ ٹھہر رہی ہے، نہ میری سوچ ایک جگہ پہ ٹھہر رہی ہے. میرا دھیان کبھی کہیں جا رہا ہے، میرا دھیان کبھی دنیا کے کسی کونے میں جا رہا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو طاقت ہے یہ امام زمانہ کی ہے، یہ اہل بیت کی طاقت ہے، یہ رسول خدا کی طاقت ہے کہ جہاں وہ اپنے علم کی بلندیوں پر جا رہا تھا، وہیں جو مومن تھے وہ اپنے دل ہی دل میں درود پاک پڑھ رہے تھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو ہم ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں کہ جب ہم ان کا تصور کرتے ہیں تو آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کی جو دعا ہے وہ، یا آپ کی کوئی مراد ہے، یا آپ کی کوئی منت ہے، یا آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، وہ عرش عظیم تک جاتی ہے. اور جن پر آپ درود پڑھ رہے ہیں وہ اس دنیا میں، اس کل کائنات میں، ان کی تو ملکیت ہی ہر جگہ پہ ہے، ہر جگہ پہ ان کی ملکیت ہے. اور جاتے جاتے میں آخری بات آپ لوگوں سے کرتا جاؤں گا کہ معصومین نے یہ کہا ہے کہ جن کو تصور کرو گے یا جن سے ڈرو گے یا جو تمہارے رول ماڈل ہوں گے یا جو تمہارا امام ہوگا، اسی روپ میں اٹھائے جاؤ گے. تو ہمارے تو رول ماڈل یہی ہیں کہ جب ہم اٹھائے جائیں اور ہمیں کہا جائے اور ہم یہ کہیں کہ ہم تو گنہگار ہیں لیکن ہمارا امام علی ہے، ہم عاشق رسول ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں اللہ پاک توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر عاشق رسول رہیں، ہم عاشق اہل بیت رہیں، ہم محمد والے محمد کا ذکر کرتے رہیں، کیونکہ ہم انہی کے توفیل، انہی ہی کی وجہ سے ہم سمجھ لیں کہ سب کچھ کھا پی رہے ہیں.